والدہ صاحبہ پردے میں ہے تو ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ بھائی وہ پردے میں ہے، ڈاکٹر صاحب پردے میں نہیں ہیں، تو جو پردے میں ہے وہ اس کو دیکھ لے، جو پردے میں نہیں ہے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور جو پردے میں نہیں وہ اس کو دیکھ لے جو پردے میں ہے تو یہ برزخ کے خلاف ہے۔ تو جب انسان پہ موت آتی ہے اور برزخ میں چلا جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ لے، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ برزخ کے خلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہیں، میں آپ کی قبر پہ جاتی ہوں، میرے والد ابو بکر صدیق دفن ہو گئے، میں پھر بھی جاتی، پردے کا خیال نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا خامد ہے، ایک میرا شوہر ہے۔ فلما دفن عمر معہم، جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں پھر جب بھی گئی تو پردے کا بہت اہتمام کر کے جاتی، حیاء من عمر، مجھے عمر کا حیا مارتا تھا۔ وہ جی عمر دیکھ رہے، عائشہ نہیں دیکھ رہی، یہ کیا ہوا؟ کیسے دیکھ لیا؟ بس عمر پردے میں ہے نا، امی عائشہ تو پردے میں نہیں ہے، اس لیے عمر دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی نا میں عمر کو دیکھ رہی ہوں تو یہ برزخ کے خلاف ہوتا، یہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عمر کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو حضور پاک نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ برزخ کے خلاف ہو گیا نا، خلاف ہوا نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حضور کا دیکھنا یہ معجزہ تھا، اس لیے یہ معجزہ کہتے ہیں، اور اگر دیکھنا یہ برزخ کے خلاف نہ ہوتا تو معجزہ نہ کہتے۔ یہ روٹین وائز سے جب ہٹ جائے، خرق عادت ہے، اس کو معجزہ شمار کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کو معجزہ کوئی نہیں کہتا، لیکن حضور پاک کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ جو ہم سلام کرتے ہیں یہ برزخ میں نہیں ہے، اور جو میت نے جواب دینا ہے وہ برزخ میں۔ اس لیے ہمارا سلام میت سن لے تو یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور اگر میت جواب دے تو ہم سن لیں یہ برزخ کے خلاف ہے۔ پیغمبر پاک کی قبر پہ صلوات پڑھیں اور وہ سن لیں یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، آپ جواب دیں اور ہم سنیں یہ برزخ کے خلاف ہے۔ اب یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اگر کوئی سن بھی لے تو کرامت ہوگی۔ مدنی حضور کی قبر پہ گئے ہیں، السلام علیکہ یا جدی، اندر سے جواب ہے وعلیکہ السلام یا ولدی۔ المدنی فرماتا ہے میں نے سنا، وہاں موجود اور لوگوں نے سنا، تو یہ چونکہ خرق عادت تھا اس لیے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو نا، برزخ کا معنی سمجھ آئے تو اشکالات کے دروازے سب بند ہو جاتے ہیں اور اشکال پیدا ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 1 قبر کا معنی کیا ہے، نمبر 2 برزخ کا معنی کیا ہے۔ جو لوگ اچھا، جب قبر کا معنی مفہوم وسیع ہے، جہاں میت اور میت کے جزا وہ ساری قبر ہے، تو قبر اسے کیوں کہتے ہیں؟ جو جہاں بندہ دفن ہوتا ہے اسے ہی قبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر روٹین یہی ہے کہ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے مدفن کو قبر کہہ جاتے ہیں عرف کی وجہ سے۔ اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جی اگر یہی قبر ہے تو جو جانور کھا گیا وہ، جو پانی میں بہہ گیا وہ، جو جل کے راکھ ہو وہ۔ ہم نے کہا یہی قبر نہیں ہے، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، کیونکہ عام طور پہ معمول اور عرف یہ ہے کہ مٹی کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ قبر کا معنی معروف ہو گیا ہے کہ جب بھی کہیں گے نا قبر تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ نہیں جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے، مدفن، وگرنہ جو مدفن جسم کا نہیں ہے، اجزاء کا مقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ، وہ سب قبر کے اندر شامل ہے۔ اب یہ معنی کھل جائے، اب اشکالات ختم ہو جاتے۔ پھر قبر میں موت کے بعد دنیا میں اگر کوئی اچھا تھا تو اس کو ثواب ملتا ہے، دنیا میں برا تھا تو اس کو عذاب ملتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ لفظ عقائد میں عذاب قبر عذاب قبر عذاب قبر استعمال ہوتا ہے۔
ثواب و عذاب قبر استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ثواب قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اکثر لوگ جہنمی ہیں اور اہل جنت کم ہیں، اکثر عذاب والے ہیں اور ثواب والے کم ہیں۔ آج بھی آپ موجودہ آبادی دنیا کی دیکھ لیں، مسلمان کتنے ہیں اور دنیا میں کافر کتنے ہیں؟ تو جب کافر دنیا میں ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں تو عذاب والے زیادہ ہوئے اور ثواب والے کم ہوئے، اور جو مسلمان ہیں ان کی عملی حالت کو دیکھیں گے تو پھر شاید ثواب والے 1% رہ جائیں گے، اللہ فضل فرمائے 99% شاید دوسرے رہ جائے۔ ہاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو الگ بات ہے۔ تو چونکہ عذاب والے زیادہ ہیں، اس لیے اس اکثریت کی بنیاد پر عموماً عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ ہمارا عقیدہ ثواب و عذاب قبر کا ہے، صرف عذاب قبر کا نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے برزخ اور قبر اور موت کے بعد کی زندگی۔ دنیا میں احوال اصالتاً اور براہ راست جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے پھر روح پر آتے ہیں، اور قبر اور برزخ میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ یہاں براہ راست کان سنتا ہے جو جسم ہے، اور اس کے واسطے سے روح سنتی ہے۔ یہی وجہ، اگر کان کاٹ دیں تو پھر روح نہیں سنتی، روح نے تب سننا ہے جب کان ہوگا۔ دنیا میں آنکھ دیکھتی ہے جو جسم ہے، اور اس کے واسطے سے روح دیکھتی ہے۔ آنکھ کو نکال دیں تو روح کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو دنیا میں احوال براہ راست آتے ہیں جسم پر، اور روح کے جسم کے واسطہ سے روح پر، اور موت کے بعد احوال براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطہ سے جسم پر۔ اسے ہم سمجھانے کے لیے 2 لفظ میں پہلے آسان کر لیتا ہوں پھر لفظ بولتا ہوں علمی اصطلاحی، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ دنیا میں اصالتاً احوال آتے ہیں جسم پر، طبعاً اور ضمناً آتے ہیں روح پر، اور موت کے بعد احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر اور طبعاً اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ اب یہ بات کیسے سمجھیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر لفظ موت استعمال فرمایا ہے، اور موت پر لفظ نیند استعمال کیا ہے۔ جس کو نیند سمجھ آ گئی اس کو موت بھی سمجھ آ جائے، اور جو اتنا غبی اور کندذہن ہو کہ اس کو نیند بھی سمجھ نہ آئے، اس کو پھر موت سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ سونے لگے ہیں، مرنے نہیں لگے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، اللہم بسمک انام، میں سونے لگا ہوں اللہ کا نام لے کر، لیکن کہتے ہیں اموتو، میں مرنے لگا ہوں۔ اس کا معنی کہ ہے نیند، لیکن لفظ استعمال کیا ہے موت کا۔ تو نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سوال کرتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور جب یہ تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے، ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پھر کہتے ہیں فینادی منادی من السماء، اعلان کرتا ہے، افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ میت یہاں پہ، جنت وہاں پہ، درمیان کی کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کے پاس آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، نم کنومۃ العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیسے سو جا؟ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتہ کیسے سوتی ہے، اور ہم نے 1 بار نہیں 5 بار دیکھا ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا کہ ہم تھیوری والے لوگ نہیں ہیں، پریکٹیکل لائف ہے ہماری۔ ہماری عملی زندگی کیسی ہے؟ تم دنیا میں تلاش کرو گے تو ایسے بندے نہیں ملیں گے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، تم تلاش کرو گے تو ایسے بندے نہیں ملیں گے۔
خیر فرشتہ کہتا ہے نم، سو جا۔ اب دیکھو قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی؟ میت ہے نا وہاں پہ، لیکن کہتا کیا ہے؟ سو جا۔ معلوم ہوا کہ موت پر لفظ نوم کا استعمال ہو رہا ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا ہے؟ من مرقدنا، سونے کی جگہ سے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جس طرح نیند پر لفظ موت آیا ہے تو موت پر لفظ نیند، نیند کو سمجھ لو تو موت سمجھ آ جائے گی۔ اب اگر یہاں طالب علم ہیں، دورے کے اندر آئے ہیں اور سوئے پڑے ہیں، آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے، وہ ذرا پہلے سو گیا، آپ گپیں لگا رہے تھے، وہ لیٹا تو نیند آ گئی، ابھی آپ گپیں لگا رہے ہیں، اٹھ جاتا ہے اور دوڑ کے جاتا ہے غسل خانے کی طرف۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا ہے؟ غسل خانے کی طرف، غسل کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے یار بس کیا بتاؤں کیا ہوا نکاح بھی نہیں اسے ہوتا لیکن پھر آ جاتی ہے، نکاح نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آ گئی، بس کچھ ہو گیا، اب غسل کرنا پڑا۔ آپ کبھی اس کو کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں آپ بھی مان رہے کہ لڑکی ہے، وہ بھی کہہ رہا لڑکی ہے، اب لڑکی تو نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جسم کا جسم سے نہیں ہوا، یہ روح کا روح سے ہوا ہے۔ یہ ملاپ روح کا روح سے ہو رہا ہے، جسم کا جسم سے نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ گئی؟ جسم کا جسم سے نہیں ہو رہا بلکہ روح کا روح سے ہو رہا ہے، لیکن لذت جسم لے رہے، دھویا جسم کو جا رہا ہے، کپڑے وہ دھویا جا رہے ہیں جو روح پر نہیں جسم کے اوپر ہے۔ تو دیکھو نیند کے اوپر احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطے سے جسم پر۔ یہ ہے موت کے بعد کی زندگی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ میں درمیان میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو خواب میں لڑکی دیکھی ہے، یہ جو خواب میں لڑکی دیکھی ہے، یہ لڑکی کا جسم تھا یا روح تھی؟ روح۔ لیکن یہ روح بالکل اس جسم کی طرح تھی جو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کا معنی جو روح خواب میں آتی ہے وہ متشکل بشکل جسدہ الاصلی ہوتی ہے، اس کی روح کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے جسد اصلی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر میں ثواب و عذاب اصالتاً روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتا ہے، روح کے تعلق سے جسم کو ہوتا ہے، تو ثواب و عذاب و قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، وہ ہمارے خلاف صوفیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں قبر میں عذاب اور ثواب یہ جسم مثالی کو ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جسم اصلی کو ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جسم اصلی کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے۔ اس جسم کی طرح ایک روح جسم دیا جاتا ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں، روح اس میں داخل ہوتی ہے، ثواب و عذاب اسے ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ عذاب اور ثواب جسم مثالی کو ہوتا ہے۔ تو جو عقیدہ کہتے ہیں ہمارا ہے وہی صوفیاء کا ہے۔ کیا تم صوفیاء غلط سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، صوفیاء یہ نہیں کہتے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اور اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس جسم کی طرح روح متشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے۔ اب اس روح کو صوفیاء جسد مثالی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس روح اور جسم کے تعلق سے عذاب دونوں کو ہو رہا ہے۔ اصلاً جسم عذاب اور ثواب ہو رہا ہے روح کو، صوفیاء کہتے ہیں جسم مثالی کو۔ تو صوفیاء جسم مثالی اس جسد اصلی کے علاوہ کوئی اور جسم نہیں مان رہے، اس روح کے علاوہ کوئی اور جسم نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں جسم سے جو روح نکلی ہے یہ روح کی شکل اس جسم کی طرح ہے، اس لیے اس روح کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اور یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ عذاب و ثواب اصلاً روح کو ہوتا ہے، صوفیاء نے اسی کا نام جسم مثالی رکھا ہے۔ تو یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔
اسے نزاع لفظی کہتے ہیں۔ جس کو ہم نے روح کہا صوفیاء نے اسے جسم مثالی کہا۔ جس طرح خواب کے اندر جو لڑکی نظر آپ کو آ رہی ہے وہ روح ہے، جسم نہیں ہے، لیکن نظر جسم آ رہا ہے، کیوں؟ اس روح کی شکل اس کے جسم کی طرح ہے، اس کی شکل اس جسم کی طرح ہے۔ اسی طرح جس روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہے اس کی شکل اس جسم کی طرح ہے۔ اور تم جسم مثالی کسے کہتے ہو؟ یہ جسد یہاں ہے، روح وہاں پر ہے، ایک اور جسم ملتا ہے اس جسم کی طرح، وہ جسم مثالی ہے، روح اس میں داخل ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کے امت کو دھوکہ مت دو، صوفیاء کا مذہب یہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیوں امت کو دھوکے دیتے ہو؟ یہ جواب جو میں دے رہا ہوں یہ علامہ کشمیری نے دیا ہے، سمجھا میں رہا ہوں، آپ نے حوالہ دیکھنا ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے تحت تفسیر و سمانی میں دیکھ لیں، علامہ کشمیری کا جواب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں بعض میرے بہت تعجبات ہیں جس پر مجھے یہ تعجب ہے، یہ تعجب ہے۔ ہمیں تعجب کیا ہے؟ ہر وقت بکتے ہو صوفیاء کو، ہر وقت گالیاں دیتے ہو صوفیاء کو، ہر وقت برا بھلا کہتے ہو صوفیاء کو، اور جب عقیدے میں اپنے مذہب کو جھوٹے کو ثابت کرنا پڑا تو سہارا لیا صوفیاء کا۔ یا تو صوفیاء کو ٹھیک مان لو، چلو غلط سہارا سے، لیکن سہارا تو لو نا، ادھر غلط بھی کہنا ہے اور جب ڈوبتے ہیں تو اسی تنکے کا پھر سہارا لیتے۔ یہ کیا مسلک ہے؟ ہم صوفیاء کو برحق سمجھتے ہیں اور اعلان سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہم کبھی ان پہ رد نہیں کرتے۔ تم رد بھی کرتے ہو اور جب پھنستے ہو پھر صوفیاء کے قول کا سہارا بھی لیتے ہو، یہ قول تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ تو قبر میں جو ثواب و عذاب ہے اصلاً ہوتا ہے روح کو، اور روح کے واسطہ سے جسم۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے نا، مسئلہ حل ہو جائے، عقائد میں الجھنیں ختم ہو جائیں آپ کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ،